الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شوہروں کے حقوق بیویوں پہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ شوہر دیکھیں، امام جوزی اس میں لکھتے ہیں کتاب احکام النساء میں کہ شوہر سے ملنے والی ایذا کو بیوی اس طرح ہی برداشت ایسے ہی کرے جیسے غلام آقا کی اذیت کو برداشت کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ چھوٹی موٹی اگر کوئی اذیتیں شوہر سے مل بھی جاتی ہیں بیوی کو تو اس کو برداشت کرے جیسے غلام آقا کی اذیت کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شوہر کے حقوق میں بات کہی جا رہی ہے، کتنا اس کا اہم حق ہے۔ اسی طرح دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو شوہروں کے حقوق کے بارے میں بتائیں۔ اگر ماں باپ گھروں میں اپنی چھوٹی بیٹیوں کی ہی تربیت شروع کر دیں کہ ماں باپ کا شوہر کے حقوق کیا ہیں، یا شوہر کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، یا شوہر کے حقوق کیا ہیں، تو کافی حد تک عورتیں بیویں اپنے شوہروں کے حقوق دے سکتی ہیں۔ یہ گھروں میں ان کو یہ تربیت دی جا رہی، گھروں میں بھی سکھایا نہیں جا رہا، اور نہ علم دین عورتیں پڑھ رہی ہیں، تو اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سارے معاملے پیش آ رہے ہیں۔ جہالت ہی انسان کی دشمن ہے۔ دیکھیں جہالت، بادشاہ لوگ اس کو نہ سمجھیں، جہالت سب سے بڑا مرض ہے، اس سے بڑا کوئی مرض نہیں ہے۔ تو ہر انسان جاہل ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جہالت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ علم کے ذریعے کسی کے حقوق، اللہ کے حقوق کو سمجھا جائے، بندوں کے حقوق کو سمجھا جائے، تو جہالت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ جہالت ایک مرض ہے جس کو شاید لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے بعض وجہ جہالت ہی وجہ بن رہی ہوتی ہے ہمارے اس طرح کی چیزوں پہ عمل نہ کرنے کی۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کریں اپنے شوہروں کے جو حقوق ہے، نکاح کے معاملے جو چیزیں ہیں کہ شادی شدہ زندگی کیسی اچھی گزر سکتی ہے شریعت کے حساب سے، ماں باپ بھی خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اس چیز کو سکھائیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت اگر بیوی اچھی بننا چاہتی ہے تو وہ شوہر کی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو رکھے، وہی سوچے جو شوہر سوچتا ہے، یعنی کہ شوہر کے جو چاہتا ہے اس کے حساب سے ویسے ہی کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسے ہی کرے گی تو پھر وہ شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے، یعنی کہ ورنہ پھر شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ شوہر جو چاہتا ہے، جس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے ویسے کرے، جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچے، کوشش کرے کہ شوہر کی پسند، لائک ڈس لائک کیا ہے اس کو اپنے آپ کو اس کی طرح لے جائے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ آگے امام جوزی کہتے ہیں کہ شوہر کو بیوی راضی کرنے کا ہمیشہ کوشش کرتی رہے، یعنی کہ شوہروں کو راضی کرنے کے لیے بیویاں ہمیشہ کوشش کریں، اس لیے کہ اکثر مرد دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ میری بیوی میری قدر نہیں کرتی، میری عزت نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے بعض مرد دوسری بیوی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میں دوسری شادی، ویسے اجازت ہے دوسری کرے تیسری کرے، بلکہ یہ سنت کہیں گے ہم، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن اگر آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، پہلی بیوی پریشان ہے، آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے اچھی طرح، دوسری کو لے آگے تنگ کرنے والی بات ہے، تو پھر ٹھیک نہیں ہے معاملہ، پھر نہ کریں دوسری۔ لیکن اگر آپ حقوق دے سکتے ہیں صحیح سارا معاملہ، تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ تو اس لیے ہر عورت کو یہ اسلامی اصول اپنانے چاہیے، اپنے سامنے رکھنے چاہیے جو اسلامی اصول بتائے گئے ہیں، تاکہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ سکے۔ دوسرا، ہر وہ کام سے پرہیز کریں جس سے شوہر ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ باتیں طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہمیں اپنانے چاہیے اپنی زندگی میں۔ دیکھیں جب میاں بیوی کا گھر ٹوٹتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، بچوں پہ کیا گزرتی ہیں، بچوں کی زندگی کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ اپنے شوہر کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا گھر ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، کھلا ہو جائے، آپ کا نکاح ختم ہو جائے، تو آگے جب عورت شادی کرے ہو سکتا ہے وہ شوہر اس سے بھی ظالم ہو،
حالانکہ پہلے شوہر کی اس نے قدر نہ کرنے کی اس کو سزا مل سکتی ہے کہ اس نے پہلے شوہر کی قدر نہیں کی، اس کے حقوق کو نہیں سمجھا، آگے اب اس نے نکاح ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا ہے، آگے اب اس نے شادی کی عورت نے، تو ہو سکتا ہے عورت یہ بھی سوچے کہ یہ سوچتی ہے کہ میں آگے کہیں پہ شادی کر لوں گی، کوئی اچھا مل جائیں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر کی آپ نے قدر نہیں کی، عزت نہیں کی، بات نہیں مانی، اور گھر ٹوٹا اور آگے اب شادی کی ہے تو وہاں اور ظالم مل گیا ہے، اور بڑا ظالم ہے جو اس سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے آپ کے اوپر. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ بھی سوچیں کہ آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھی مل سکتی ہے کہ آپ نے پہلے شوہر کی قدر نہیں کی. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ آگے ہو سکتا اچھا مل بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں مل سکتا اچھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑا ظالم آپ کو آگے مل جائے، کوئی نشہ آور مل جائے، کوئی نشئی مل جائے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ باتیں ہیں عورتیں اپنے سامنے رکھیں، یہ حدیثوں کو سامنے رکھیں، اسلامی جو رول ہیں اصول ہیں ان کو سامنے رکھیں، شوہر کے حقوق کو سمجھیں. تو جب وہ شوہر کے حقوق دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی بیوی کو حقوق ادا کرے. ہمیں اپنے حقوق کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے. بیویوں سے یہ سوال ہے، عورتوں کا یہ سوال ہے کہ آپ نے پوری طرح شوہر کے حقوق ادا کر دیے ہیں، پھر آپ بات کریں، پھر بھی آپ کے حقوق نہیں ملتے تو آپ اللہ سے دعا کریں اور صبر کو ملحوظ رکھیں.